پسلی بھی نہیں میری، سلامت بابا، سانس لیتی ہوں میں جس دم، رکنے لگتا ہے میرا دم، صرف مرنے کی کمی ہے، تیری زہرا پہ مصیبت کی گھڑی ہے، ہاتھ میں جس کے میرا ہاتھ دیا تھا تم نے، ارے کہہ کے من کن تو جسے مولا کہا تھا تم نے، میں نے ہر موڑ پہ بابا ساتھ اس کا ہے نبھایا، کیا میرا جرم یہی ہے، تیری زہرا پہ مصیبت کی گھڑی ہے، کبھی دربار میں پیشی کو بلاتے ہیں ہمیں، ارے کبھی دروازے پہ آ کے ستاتے ہیں ہمیں، میرے یہ پھول سے بچے پوچھتے ہیں یہی مجھ سے، کیا خطا ہم سے ہوئی ہے، تیری زہرا پہ مصیبت کی گھڑی ہے، شرم آتی ہے بھلا تم کو بتاؤں کیسے، ارے یہ تماچوں کے نشان تم کو دکھاؤں کیسے، تم نہ پہچان سکو گے، دیکھ کر مجھ کو کہو گے، کیا میری زہرا یہی ہے، تیری زہرا پہ مصیبت کی گھڑی ہے، آپ کے سوگ میں تاریک نہ دیکھا گیا گھر، ارے آگ دروازے پہ امت نے لگا دی آ کر، بابا جاں تمہارے دیکھیے گھر میں ہم
بطول رو پڑی فضا کو یہ بتاتے ہوئے، بطول رو پڑی فضا کو یہ بتاتے ہوئے، حسن نے دیکھا ہے مجھے تماچے کھاتے ہوئے۔ یہ تھے جناب شکیل زیدی۔ میں ملتمس ہوں جناب محترم غضنفر جعفری و برادران سے تشریف لائیں اور سوز و سلام پیش فرما کر اجر رسالت عطا فرمائیں۔ بھی ایک محبت بھری صلوات۔ اپنی اپنی حاجات کی برابری کے لیے، بیماروں کی صحت یابی کے لیے، پریشان حال مومنین کی پریشانیاں دور ہونے کے لیے بلند تر صلوات۔ بطول ہم کیا تیرا احترام کرتے بطول ہم کیا تیرا احترام کرتے یہ حق ادا تو رسول انام کرتے یہ حق ادا تو رسول انام کرتے ارے کوئی کرے نہ کرے تیرا احترام، مگر تجھے رسول تو اٹھ کر سلام کرتے بطول ہم کیا تیرا آواز بلند صلوات۔ یہ بھی ایک محبت بھری صلوات۔ ولی ولی سے جو دشمنی ہے تو قید و بند کی
ولی سے جو دشمنی ہے، تو قید و بند کی حیات کاٹو، مگر یہ ممکن نہیں کہ مر بعد میں چین کی ایک رات کاٹو، مگر یہ ممکن نہیں کہ مر بعد میں چین کی ایک رات کا، بروز محشر سزا ملے گی ہر ایک کو اس کے برے کیے کی، بروز محشر سزا ملے گی ہر ایک کو اس کے برے کیے کی، صدا یہ آئے گی سب سے پہلے فدق کے چوروں کے ہاتھ کاٹو، علی ولی سے جو دشمنی ہے، صلوات۔ بی بی کی شان کے چند بند نسیم امروہی صاحب کے لکھے ہوئے پیش خدمت ہے بآواز بلند صلوات۔ مسند نشین بزم طہارت ہے فاطمہ، صلوات۔ مسند نشین بزم طہارت ہے فاطمہ، نفس نفیس جسم رسالت ہے فاطمہ، راس الرئیس تاج شفاعت ہے فاطمہ، اصل اصول نخل امامت ہے فاطمہ، اصل اصول نخل امامت ہے فاطمہ، شوہر خلیل عصر تو بیٹے ذبی ہی ہے، مریم کا ایک آپ کے 11 مسیح ہے، مریم کا ایک آپ کے 11 مسیح ہے، حیدر کی جانماز ردائے بطول ہے، قول نبی سے فرض ولائے بطول ہے، ام الکتاب محو ثنائے بطول ہے، قرآن کے شروع میں پائے بطول ہے، قرآن کے شروع میں پائے بطول ہے، حیدر سمیت فاطمہ راس الکتاب ہے، بے ہے بطول نقطہ بابو تراب ہے، بے ہے بطول نقطہ بابو تراب ہے، مریم بھی ان سے کم ہے مسیحا سے پوچھ لو، آدھا بھی مرتبہ نہیں سارا سے پوچھ لو، اپنوں کا کیا ہے تذکرہ آدھا سے پوچھ لو، جاؤ مباہلے میں نصارا سے پوچھ
جاؤ مباہلے میں نصارا سے پوچھ لو، زہرا سی عورتیں ہیں نا حیدر سے مرد ہیں، ختم الرسل کے بعد یہ زوجین فرد ہیں، یہ جان مصطفیٰ صفت بو تراب ہیں، بیٹے شریک نور رسالت ماپ ہیں، ماں مطلع شرف ہے پسر آفتاب ہے، ام الکتاب یہ ہے وہ گویا کتاب ہے، ام الکتاب یہ ہے وہ گویا کتاب ہے، زہرا نے اپنی گود میں کیا لال پائے ہیں، منزل میں بولتے ہوئے قرآن آئے ہیں، منزل میں بولتے ہوئے قرآن آئے ہیں، صورت سے آشکار ہے سیرت رسول کی، باتیں رسول کی تو فصاحت رسول کی، میراث میں ملی ہے کرامت رسول کی، تطہیر فاطمہ ہے طہارت رسول کی، تطہیر فاطمہ ہے طہارت رسول کی، وارث نبی کے علم کی تنہا بطول تھی، پردہ نشینہ ہوتی تو یہ بھی رسول تھی، پردہ نشینہ ہوتی تو یہ بھی رسول تھی، صدیقہ و زکیہ ہے یہ فخر آسیہ، مرضیہ و رضیہ و زہرا و راضیہ، آیا ہے جس کا سورہ مریم سا حاشیہ، آیا ہے جن کی شان میں سورہ حل عطا، آیا ہے جن کی شان میں سورہ حل عطا، حیدر میں یہ صفت نہ رسول حجاز میں، تسبیح فاطمہ کی ہے شامل نماز میں، تسبیح فاطمہ کی ہے شامل نماز میں، پہلو پہ جس کے در کو گرایا وہ فاطمہ، پہلو پہ جس کے در کو گرایا وہ فاطمہ، محسن شہید جس کا کرایا وہ فاطمہ، باغ فدا پہ جس کو رلایا وہ فاطمہ، اور رونے سے جس کو منع کرایا وہ فاطمہ، رونے سے جس کو منع کرایا وہ فاطمہ، ایسا پدر ہو جس کا اسے کیسے کال پڑے، انسان تو کیا ہے سنگ سے آنسو نکل پڑے، انسان تو کیا ہے سنگ سے آنسو نکل پڑے، مسند نشین بزم طہارت ہے فاطمہ، اللہم صلی علی محمد و آل محمد بحق زہرا و ابیہا و بالہا و بنیہا، رب صلی علی محمد و آل محمد، خدایا ذکر کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ہمارے لحاظ ذکر کے صدقے میں ہمارے گناہوں سے صرف نظر فرما، حاضرین کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما، جو بیمار ہے صدقہ بیمار کربلا اور صحت یاب فرما،
جو بے اولاد ہیں صاحب اولاد فرما، جو تنگ دست ہیں انہیں خوشحال فرما، بار الہ جن کے پاس اپنا گھر نہیں ہے صدقہ بی بی پاک کا ان کو اپنا بہترین گھر عطا فرما، جو مومن جہاں بھی ہیں جس مشکل میں ہیں اس کی ہر مشکل کو آسان فرما، بار الہ بانیان مجلس کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما، ان کی صف ماتم بچھائی اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، صدقہ امام زمانہ کا ہم سب کی حاجات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اللہم صلی علی مومنین کرام، چاند ایک اعلانات سماعت فرما لیجیے۔ یکم جمادی الثانی بعد از نماز مغربین امام بارگاہ قصر زینب سلام اللہ علیہ ظفر کالونی سمن آباد میں مجلس ہوگی، جس سے ٹھیک 10 بجے ذاکر اہل بیت جناب علی عمران جعفری آف شیخ پورہ اور سرکار علامہ جناب قبلہ علامہ کمیل مہدوی ٹھیک 11 بجے رونق افروز ممبر ہوں گے۔ لکھا ہوا 11 بجے قبلہ علامہ کمیل مہدوی خطاب فرمائیں گے۔ آپ مومنین سے پابندی وقت کے ساتھ شرکت کی استدعا ہے۔ 275 بلاک G3 جوہر ٹاؤن میں 1 جنوری سے لے کر 6 جنوری تک مجالس کا سلسلہ جاری و ساری ہے، جس سے 1 جنوری تا 3 جنوری خطاب فرمایا قبلہ امجد علی عابدی صاحب نے۔ کل 4 جنوری ٹھیک 6 بجے سرکار علامہ قبلہ کمیل مہدوی خطاب فرمائیں گے۔ 5 جنوری ٹھیک 5:30 بجے قبلہ علامہ عمران عباس مظاہری، اور 6 جنوری ٹھیک 6 بجے قبلہ انور علی نجفی رونق افروز ممبر ہوں گے۔ تمام مومنین سے شرکت کی استدعا ہے۔ اس عزاخانے میں 5 روزہ مجالس کا آغاز آج سے ہو چکا۔ آج قبلہ کمیل مہدوی خطاب فرمائیں گے۔ کل ٹھیک 7:45 بجے قبلہ حسن رضا حمدانی، 1 جمادی الثانی ٹھیک 7:45 بجے قبلہ امجد علی عابدی، اور 2 جمادی الثانی ٹھیک 7:45 بجے قبلہ حسن رضا باقر، اور آخری مجلس 3 جمادی الثانی کو اسی عزاخانہ میں انعقاد پذیر ہوگی، جس سے ٹھیک 7:45 بجے قبلہ ابصار علی نقوی خطاب فرمائیں گے۔ آپ تمام مومنین سے پابندی وقت کے ساتھ شرکت کی استدعا ہے۔ درود پڑھیے گا بآواز بلند صلوات۔ ایک آخری اعلان سماعت فرما لیجئے۔ 2 روزہ مجالس 2-3 جمادی الثانی بمقام مسجد و امام بارگاہ بیت الحزن سادات کالونی میں ہوں گی، جس سے 2 جمادی الثانی کو قبلہ شبیع الحسن نقوی آف اسلام آباد، اور 3 جمادی الثانی کو قبلہ علامہ کمیل مہدوی ٹھیک 10 بجے رونق افروز ممبر ہوں گے۔ درود پڑھیے گا بآواز بلند صلوات۔ خوشبوئے خلد آتی تھی جس سے جہان کو، خوشبوئے خلد آتی تھی جس سے جہان کو، دوزخ کے واسیوں نے وہ گھر ہی جلا دیا۔ انتہائی ادب کے ساتھ ملتمس ہوں سرکار علامہ جناب کمیل مہدوی صاحب سے تشریف لائیں، اور قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربیٰ کو
عملی طور پر نبھاتے ہوئے آج سیدہ کے مصائب بیان فرما کر اجر رسالت ادا فرمائیں. آگے آگے تشریف لے آئیں. ہمارے محترم عزیز بھائی، ان کی والدہ زیارت کے سفر پہ تشریف لے گئی اور دبئی میں اس وقت ہارٹ اٹیک کی وجہ سے ہاسپٹلائز ہیں. اللہ تعالیٰ سید کونین کے صدقے میں شفائے کاملہ اور عاجلہ تمام مریضوں کی شفا یابی کے لیے اور حاجات کی برابری کے لیے آپ سے گزارش ہے میرے ساتھ 5 مرتبہ اپنے یوچین کا ورد فرما لیجیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. امن یجیب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء. امن یجیب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء. امن یجیب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء. امن يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء. امن يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء. عليه الصلوات. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمدک اللہم یا من نور قلوبنا بانوار المحبت العلویہ واکمل لنا دیننا بالولایت المرتضویہ واتم نعمته علینا بالہدایت الحیدریہ. ونصلی ونسلم علی الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلق والمعلن الحق بالحق حبیبک وحبیبنا ابی القاسم المصطفى محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين الميامين أهل الذكر وأمناء رب العالمين. لا سيما النور على النور في التخيال الديجور والإمام المنصور مهدي هذه الأمة عجل الله تعالى فرجه الشريف. اللهم صل وسلم وزد وبارك على صاحب الدعوة النبوية والصولة الحيدرية والعصمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والعبادة السجادية والمآثر الباقرية والآثار الجعفرية والعلوم الكاظمية والحجج الرضوية والجود التقوية والنقاوة النقوية والهيبة العسكرية والغيبة الإلهية. صلوات محمد. رحمة الله على محبهم واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. مولا کو پرسہ پیش کرتے ہوئے دعا امام زمانہ عزت اللہ تعالی فرد و شریف. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم كن لوليك حجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى ظهره في هذه
وليا وعاقبا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم نار السماوات اللهم صل على مجلس کے آغاز ہی سے یہ ہال تو تقریباً فل ہو چکا ہے. میں دیکھ رہا ہوں وہاں سے جو بزرگ تشریف لاتے ہیں ذرا زحمت کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. آپ سے گزارش ہے کہ ایک ایک قدم تھوڑا تھوڑا گنجائش ہو تو آگے تشریف لے آئیے گا تاکہ جو مومنین آ رہے ہیں انہیں زحمت نہ اٹھانی پڑے. اللہم صلی علی ذکر اس ہستی کا ہے کہ جو ذات میں رسول ہیں اور بات میں مطلوب ہیں. جن کے ناموں کی عظمت یہ ہے کہ جن کے نام کا وسیلہ زمین و آسمان کو ہلا دیتا ہے. فرش اور عرش کے مکین جس کے در پر فقیر بننا فخر محسوس کرے اسے شریعت میں فاطمہ زہرا کہا جاتا ہے. وقت مختصر سا اس کے بعد ظفر کالونی کی مجلس ہے امام بارگاہ الفاطمہ میں جو باتیں آ رہ جائیں گی وہاں اسے کنٹینیو کریں گے انشاءاللہ. اس لیے چاہتا ہوں کہ مختصر وقت میں زیادہ بات پہنچ جائے آپ کی خدمت میں. آج ایام فاطمیہ کے سلسلے میں پہلی مرتبہ لاہور حاضر ہوا ہوں آپ کی خدمت میں. تو ترتیب وار ارادہ یہ ہے کہ جہاں کہیں گفتگو ہے ایک موضوع چلتا رہے. تو بات شروع کرتے ہیں آج بیوی کے نام سے. ذات پہ تو بعد میں بات کریں گے, پہلے نام تو سمجھ میں آ جائے. فما احلا اسماءکم, اہل بیت اتنے شیرین ہیں آپ کے نام. یہ زیارت جامع کبیرہ میں اسماءکم فی الاسماء, تمام ناموں میں بہترین نام اہل بیت آپ کے نام ہے. سبحان اللہ. کتنا میٹھا علی کا نام لگتا ہے کہ اس کے آگے شہر بھی پھیکا لگتا ہے. آپ نے ہمیں جاسد بھائی کی یاد دلا دی آسٹریلیا سے اور انہوں نے بالکل ٹھیک سیکھا ہے آپ سے. تو عرض یہ کرنے لگا ہوں کہ نام اہل بیت سورہ ہجر کی میں نے آیت پڑھی ہے, سورہ نمبر 15 آیت نمبر 87 ہے. ارشاد اقدس الہی وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ. کوئی آپ سے پوچھے نا کہ اہل بیت کے ناموں کا ذکر کہاں ہے قرآن میں, تو یہ آیت سنا دیجیے. اس آیت میں اہل بیت کے ناموں کا ذکر ابھی عرض کرتا ہوں. وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي, اے رسول ہم نے آپ کو 7 دوہرا کر عطا کیا. والقرآن العظیم, اور قرآن عظیم آپ کو عطا کیا. یہ جو 7 دوہرا کر عطا کیے ہیں ایک ظاہر ہے ایک باطن ہے. تو جو ظاہر ہے وہ بھی مسلم اصول کے مطابق ہے, لیکن قرآن کا ظاہر ہے, ظاہر کا پھر باطن ہے, باطن کا پھر باطن ہے, یہاں تک کہ 70 باطن ہے. تو جو ظاہر ہے قرآن کا اس میں شیعہ سنی مفسرین نے لکھا ہم نے اے حبیب آپ کو 7 دوہرا کر عطا کیے. مثانی ثانی سے یعنی 2 مرتبہ عطا کیے. 7 وہ ہیں جو 2 مرتبہ عطا کیے. ظاہر اس کا سورہ الحمد ہے. سورہ الحمد اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنے حبیب کو 2 مرتبہ عطا کیا. مکہ میں الگ نازل ہوا, مدینہ میں الگ نازل ہوا. سورہ الحمد ہر نماز میں 2 مرتبہ پڑھنا واجب ہے. دوسرے سورہ میں آپ کے پاس اختیار ہے کوئی اور سورہ پڑھ لیجیے, لیکن پہلی رکعت میں بھی سورہ الحمد پڑھنا ہے, دوسری رکعت میں بھی سورہ الحمد پڑھنا ہے. حتیٰ مستحب نماز میں دوسرا سورہ چھوڑ دینے کی اجازت ہے کئی مقامات پر, لیکن سورہ الحمد کے بغیر نماز نہیں ہو سکتی. لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب.
کوئی نماز مکمل نہیں ہوتی جب تک سورہ الحمد کی تلاوت نہ کر لی جائے. لہٰذا میرے مولا علی نے کہا کہ جو پورے قرآن میں ہے وہ سورہ الحمد کا خلاصہ موجود ہے، اور جو سورہ الحمد ہے وہ بسم اللہ میں ہے، جو بسم اللہ میں ہے وہ با میں ہے، اور جو با میں ہے با کے نقطے میں انا نقطہ تو تحت البا، با کا نقطہ علی بن ابی طالب ہے. ایک گجب چلتے جائے گا میرے ساتھ تمہید میں. فرمایا کہ ہم نے 7 دوہرا کر عطا کی. تو یہ سورہ الحمد ہے، اس لیے کہ سورہ الحمد کی 7 آیتیں ہیں. 7 آیتیں ہم نے دوہرا کر عطا کی. اے میرے ساتھ آپ ایک مسئلہ حل کر دوں. ابھی نماز مغربین سب نے پڑھی ہے، جہاں جہاں میرے شیعہ سنی بھائی سن رہے ہیں. بعض نے الحمد کے ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو پڑھا نماز میں، بعض میرے مسلمان بھائیوں نے بسم اللہ کو نہیں پڑھا. ہر ایک کو اپنے اپنے شریعت کے معاملات کے اعتبار سے جواب دینا. اللہ کو میں آپ کو تبصرہ کرنے آیا نہیں، لیکن میں کہہ رہا ہوں اس آیت کو تو حل کرتے جائیں. میرے ساتھ آیتیں گن لیں گے سورہ الحمد کی. الحمد سے گنتے ہیں. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم. 30 آیت. صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ کو شامل نہ کرو تو 7 بنتے نہیں کہ جب بڑا کر اللہ نے عطا کیا. میرے ساتھ یہاں سے وہاں تک مل کے حیدری صلوات بھیجتے محمد و آل محمد. آج سے اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ بسم اللہ الرحمن قرآن نماز میں بسم اللہ پڑھنے کی دلیل کیا ہے، ہمارے بہت سے مسلمان بھائی وہ نماز شروع کرتے ہیں اللہ اکبر، تھوڑا سا رکتے ہیں، پھر الحمدللہ رب العالمین. بسم اللہ کہاں گیا؟ یہ بسم اللہ آپ جانتے ہیں کہ کس نے نماز سے نکالا تھا؟ یہ حاکم شام نے نکالا تھا. اور جب حاکم شام نے بسم اللہ کے بغیر نماز پڑھی بلکہ وہاں پڑھائی، اب کیا کیا جائے؟ جو حیدر کے در کو چھوڑتا ہے اسے ایسے ہوں گے پیچھے نماز پڑھنی چاہیے. تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کو نہیں پڑھا تو پیچھے سے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے روک کے پوچھا، کہا کہ انسیت ام سرقت، کیا بھول گیا ہے یا بسم اللہ کی چوری کی ہے تو نے؟ پھر سے پڑھ. اسے پھر سے پڑھنا پڑی. دوسری صورت میں پھر نہیں پڑھی بسم اللہ. پھر اس کے بعد روکا، نسیت ام سرقت، بھول گیا ہے چوری کی ہے بسم اللہ کی. اللہ جانے کیا بوکس تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم سے. ابھی میں سمجھا چکا ہوں کہ با کا رکتا ہی علی ابن ابی طالب علیہ السلام. یا اللہ، بات واضح ہو رہی ہے. تو اور میں تو قرآنی بات کر رہا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم جب تک آپ اسے نہ ملائیے تو وہ 7 پوری نہیں ہوتی آیتیں جنہیں دوہرا کر اللہ نے عطا کیا. اس لیے امام فخر الدین رازی بڑے متاثر مورخ ہیں اور مفسر ہیں. انہوں نے لکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم کی جب تفسیر لکھی سورہ الحمد میں، انہوں نے لکھا کہ یہ بحث فقہی کہ بسم اللہ کو پڑھیں نماز میں یا نہ پڑھیں. جبکہ انہوں نے کہا میرا عقیدہ یہ کہ بسم اللہ کو نماز میں پڑھنا چاہیے، اس لیے کہ میں نے تاریخ میں دیکھا ہے کہ علی ابن ابی طالب بسم اللہ کو پڑھتے تھے نماز میں. اور پھر آگے دلیل لکھی من تمسک بہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی لا انفصام لها. اس لیے کہ جو علی کے دامن کو تھام لے وہ اس مضبوط رسی کو پکڑ لے گا کہ جس کے ٹوٹنے کا کوئی امکان نہیں ہے. اس لیے امام حسن عسکری نے فرمایا کہ مومن کی علامت 5 ہے. زیارت اربعین کے دن حسین کی زیارت کرنا مومن کی علامت ہے. خاک پر سجدہ کرنا مومن کی علامت ہے. جو الارض مسجدا وطہورا میں کیا کروں، یہ بخاری کی حدیث ہے، میرے اپنے گھر کی حدیث نہیں ہے. کہ حضور نے فرمایا اللہ نے میرے لیے زمین کو سجدہ کرنے کا مقام قرار دیا ہے. تو جو کارپیٹ پہ سجدہ کرے وہ زمین پہ سجدہ نہیں ہو رہا ہے، وہ ہیومن میڈ کسی شے پہ سجدہ ہو رہا ہے. اس لیے جو زمین سے شے، زمین ہو یا زمین سے اگنے والی کوئی شے ہو، جیسے گھاس ہے، پتا ہے، اس پر سجدہ. تو خاک پر سجدہ کرنا امام نے کہا مومن کی علامت ہے. عقیق کی انگشتری پہننا دائیں ہاتھ میں، یا فیروزے کی انگشتری پہننا دائیں ہاتھ میں، تختم بالیمین. یہ عقیق کی انگوٹھی بھی جو پہننا ہے یہ مولا علی کی ولایت کی وجہ سے. پتھروں میں سب سے پہلے جس پتھر نے علی کی ولایت کا کلمہ پڑھا تھا وہ عقیق کا پتھر تھا. اللہ نے اسے مقام عطا کیا کہ اسے مومن کی ہاتھ کی زینت بنا دیا کہ نماز میں اگر عقیق پہن کے نماز پڑھیے تو 70 گنا ثواب پڑ جاتا ہے. سبحان اللہ. لوگ کہتے ہیں علی کا ذکر بتاؤ نماز میں، کہاں میں کہتا ہوں بسم اللہ کے نقطے میں علی کا ذکر ہے، عقیق میں علی کا ذکر ہے. کہاں کہاں نکالنا چاہو گے؟ یا اللہ، ویسے ذکر کرو جیسے اللہ نے کہا.
کسی نے ایک بات ذہن میں آ گئی، کسی نے میرے مولا سے پوچھا 8ویں امام سے، کہا مولا یہ بتائیے گا کہ اگر پورا قرآن اس کا خلاصہ سورہ الحمد میں ہے تو سورہ الحمد میں مولا علی کا ذکر کہاں ہے؟ مولا علی کا ذکر ہونا چاہیے نا قرآن میں، سورہ الحمد میں ہونا چاہیے نا جب خلاصہ ہے سورہ الحمد. کیوں بھائی پورا قرآن سمٹے تو با کے نقطے کا کا سے علی، سمٹ جائے تو با کا نقطہ ہے، اور پھیلے تو تابا سرحد والناس سے علی، پھیل جائے تو سورہ والناس تک علی علی ہے. تو سورہ الحمد میں کہاں ہے مولا؟ امام نے کہا یہ آیت نہیں پڑھی اہدنا الصراط المستقیم، صراط المستقیم ہوا علی بن ابی طالب، صراط مستقیم علی بن ابی طالب ہے جن کی آپ دعا کریں اہدنا الصراط المستقیم. یا اللہ، یعنی اگر اس کا تفسیر کے اعتبار سے ترجمہ کروں تو ترجمہ یہ ہے کہ پروردگار تو مجھے علی بن ابی طالب کی راہ پر ثابت قدم رکھ. اگر تفسیر کے اعتبار سے بنص سے حدیث امام رضا علیہ السلام ترجمہ کروں، ترجمہ یہ ہے اس خاطر ہے کہ صادق آل محمد بھی جب نماز پڑھتے تھے اور پہنچتے تھے اہدنا الصراط المستقیم پر، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم، تو اتنی مرتبہ تکرار کرتے تھے کہ راوی کہتا ہے کہ میں گنتی بھول گیا، عدد بھول گیا کہ کتنی مرتبہ امام نے تکرار کیا اہدنا الصراط المستقیم اہدنا الصراط المستقیم اہدنا الصراط المستقیم. اللہ جانے کیا لطف آتا تھا امام کو. میں اور آپ کیا صادق آل محمد جیسے حجت خدا دعا مانگتی رہے، پروردگار مجھے علی کے راستے پر ثابت قدم رکھ. یا اللہ مل کے کہیے یا علی. اللہم صلی علی محمد. حسین بادشاہ ایسا یا علی. اچھا یہ ساری باتیں اس شخص کے لیے ہو رہی ہیں کہ جو نماز پڑھتا ہو. جو نماز ہی سے فارغ ہو اس کی کیا بات ہوگی پھر؟ پہلے نماز تو پڑھتا ہو پھر کہے گا نا اہدنا الصراط المستقیم. جس کا نماز ہی سے کوئی لینا دینا نہ ہو تو میرے بھائی اس کا پھر میری مجلس سے بھی کوئی لینا دینا نہیں ہے. کیوں؟ جب اچھا نماز بھی پڑھیے اول وقت میں پڑھیے، کوشش کیجیے افضل وقت. مومن فقط نماز نہیں پڑھتا، افضل وقت میں پڑھتا. کیوں؟ علماء نے کہا ہے کہ جو افضل وقت میں فضیلت کے وقت میں نماز پڑھنے کا عادی ہو وہ ایک نہ ایک دن اس مقام تک پہنچ جاتا ہے جس مقام تک خدا اسے پہنچانا چاہتا ہے. جی. اور نماز کے بعد بھی نماز مصلی لپیٹ کے فوراً کھڑے نہ ہو جائیں. جس بی بی کے نام کی مجلس ان کی تسبیح ضرور پڑھیں نماز کے بعد. میں اس تسبیح کے بارے میں انشاءاللہ ہو سکتا ہے کسی مجلس مرض کروں گا، لاہوری کی کسی مجلس میں جہاں مولانا نے زبان پہ جاری کروایا. لیکن اتنا کہہ دوں میرے مولا نے کہا ہے کہ ہم اپنے بچوں کو جیسے واجب نماز سکھاتے ہیں، چھٹے امام کی حدیث ہے، ویسے ہی اپنی دادی فاطمہ زہرا کی تسبیح سکھاتے ہیں. کوئی فرق جی. وَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ. جب نماز پڑھ لو تو زمین میں پھیل جاؤ، اللہ کا رزق تلاش کرو. جو حاصل ہو جائے اسے اپنا کمال نہ سمجھنا، فضل خداوندی سمجھنا. یہ آیت ہے سورہ جمعہ کی. وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا. اور اللہ کا بہت ذکر کرو. یہ ذکر کثیر کتنا اللہ کا ذکر کریں تو ذکر کثیر پورا ہو جائے گا. کسی نے میرے مولا سے پوچھا تھا 11ویں امام سے، مولا 1000 مرتبہ ذکر کریں اللہ کا، 10,000 مرتبہ کریں، 1,00,000 تسبیح نکالیں، ذکر کثیر اللہ کا. امام نے کہا کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ اللہ تم سے بہت زیادہ کوئی لمبا عدد پورا کروانا چاہتا ہے؟ کہ مولا پھر ذکر کثیر کیسے کریں؟ کہ ذکر کثیر میری دادی فاطمہ زہرا کی تسبیح ہے. یا اللہ سبحان اللہ. جگہ نہیں بچی، اگر تھوڑا سا اور آگے آ سکتے پتہ نہیں. کہ یہ ذکر کثیر میری دادی فاطمہ زہرا کی تسبیح ہے. 34 مرتبہ اللہ اکبر، 33 مرتبہ الحمدللہ، 33 مرتبہ سبحان اللہ، جو کل 100 کا عدد بنتا ہے.
میرے مولا نے کہا یہ ذکر کثیر ہے، فاطمہ کے نام پر 100 مرتبہ بھی ذکر کرو، یہ ذکر کثیر ہے. کتنا؟ 1 منٹ 2 منٹ 3 منٹ لگیں گے ایک مجھ جیسے مومن کو؟ مولا نے کہا ذکر کثیر ہو گیا. سبحان اللہ، یہ بی بی کے نام کی طاقت ہے، ان سے منسوب تسبیح کی طاقت ہے. ذکر پھر میرے مولا نے کہا کہ یہ زبان پر 100 کے برابر ہے، نامہ اعمال میں 1000 کے برابر ہے. یعنی ذکر آپ نے کیا ہے 100 مرتبہ، لکھا جائے گا تو نے 1000 مرتبہ ذکر کیا ہے، ثواب ملے گا 1000 مرتبہ کا، 100 مرتبہ کا نہیں. سبحان اللہ. بات واضح ہو رہی. یہ اس خاطر ہے کہ جوانوں سے بالخصوص، بزرگ تو ثواب کے لیے تشریف لائے ہوئے، جوانوں سے کہوں گا جس بی بی کے نام پر آپ مجلس میں تشریف فرمائیں، نماز کے بعد فوراً اللہ اکبر مصلی لپیٹ کے کھڑے نہ ہو جائیں، کم از کم بیٹھ کے تسبیح پڑھ لو. اس لیے کہ حدیث میں اور کوشش کرنا کہ جس پہلو پر نماز ختم کی ہے پہلو بھی نہ بدلو، اسی پہلو پر بیٹھ کر فاطمہ زہرا کی تسبیح پڑھو. اس لیے کہ مولا نے فرمایا کہ جو اس پہلو پر بیٹھ ہی کر میرے جدہ فاطمہ زہرا کی تسبیح پڑھے، ابھی وہ اپنے مقام سے نہیں اٹھے گا مگر یہ کہ اللہ اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دے. سبحان اللہ. بھائی مل کے صلوات بھیجیں، نام ہے فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ. بھائی یہ میسج پہنچ گیا؟ چوتھے امام نے دیکھا ایک شخص کو کہ نماز پڑھ رہا تھا، جوان تھا، میری طرح کا کوئی ہوگا، بڑا جلدی جلدی اٹھک بیٹھک کر رہا تھا. تو اس کے بعد اس نے دعا مانگی. پند تاریخ کتاب میں واقعہ موجود ہے. اس نے دعا مانگی. میں آؤں گا بی بی کے نام تک، لیکن یہ میرے سر پر امامہ ایک تبلیغ واجب تھی مجھ پر. تو اس نے دعا مانگی، پروردگار. بڑی جلدی جلدی نماز پڑھی اس نے. حدیث میں کچھ لوگ ایسے نماز پڑھتے ہیں کہ جیسے پرندہ چونچ مار رہا ہو، بڑی سپیڈ ہوتی ہے ان کی. ہمارے استاد محترم کہا کرتے تھے کچھ پروفیشنل نمازی ہوتے ہیں 3 منٹ سے زیادہ نماز کو بڑھنے ہی نہیں دیتے آگے، 3 منٹ کے اندر اندر فارغ کر دیتے. تو وہ نماز جلدی جلدی اس نے پڑھی. اس کے بعد کہا پروردگار میں نے تیرے لیے نماز پڑھی ہے، تو مجھے جنت میں ایک محل عطا کر، اور اس محل میں 4 حوریں بھی عطا کر. چوتھے امام اس کے پاس آئے. دیکھیں تبلیغ کا بھی جو انداز ہے اس میں اخلاق ہونی چاہیے، اس میں شیریں طریقہ ہونا چاہیے. کسی کی عزت نفس کو پامال کر کے آپ تبلیغ نہیں کر سکتے، کسی کو رسوا کر کے آپ اہل بیت کا پیغام نہیں پہنچا سکتے. امام نے بڑے خوبصورتی سے اسے بیان کیا. اس نے کہا پروردگار محل عطا کر جنت پر 4 حوریں عطا کر. امام نے کہا میرے بھائی حق کے مہر تو اتنا کم بھیج رہا ہے اور چلا ہے 4 حوروں سے شادیاں کرنے کے لیے. کیا کہنا میرے چوتھے امام. سبحان اللہ، اللہ اکبر. بات پہنچ رہی ہے. تو یہ ساری بات ہو رہی تھی کہ سورہ الحمد میں اہدنا الصراط المستقیم، یہ ساری آیتیں کتنی ہیں؟ 6 آیتیں. بسم اللہ کو ملائیے تو 7 بنتی ہیں. اور میں نے کہا یہ ساری بات ہے اس کے لیے کہ جو نماز تو پڑھ رہا ہو کم از کم. تو بسم اللہ کو بلند آواز سے پڑھنا یہ مومن کی علامت میں سے، عقیق کی انگشتری پہننا مومن کی علامت میں سے. بسم اللہ کو بلند آواز سے پڑھنا یہ ہو گیا آیت کا ظاہر سمجھ میں آ گیا. وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي، بات وہی رکی ہوئی. ہم نے آپ کو 7 دہرا کر عطا کیا. لیکن اب میں کیا کروں؟ میرے مولا صادق علیہ محمد کا فرمان ہے نحن واللہ السبع المثانی، خدا کی قسم وہ 7 تو ہم ہیں جنہیں دہرا کر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے زمین پر بھیجا ہے. کاش میری بات ہو سکے. اچھا 7 ہم ہیں جنہیں دہرا کر بھیجا ہے، اس کا مطلب کیا ہوا؟ اے مولا ذرا اس کا فلسفہ تو سمجھا دیجیے گا. دیکھیں معصوم کتنے ہیں؟ کوئی مشکل سوال تو نہیں کیا تھا میرے بھائی، سب کو یاد ہے نا. 14 ہیں معصوم ہیں 14. ان 14 میں جو نام ہے نا وہ 7 ہی ہیں. دہرا کر اللہ نے عطا کی ہے. بات نہ ضائع کرنا میرے. سبحان اللہ. 7 ہیں جنہیں دہرا کر اللہ نے عطا کی ہے. نام وہی 7 ہیں جو ریپیٹ ہو رہے ہیں، وہی دہرائے جا رہے ہیں. میرے ساتھ گنتے جانا. نام میں نام پہ بات کر رہا تھا ابھی. تو بی بی کے نام پہ مجھے کچھ بات کرنی ہے انشاءاللہ وقت ملا. پہلا نام ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. محسوس نہ کیجیے گا، ایک حدیث ہے فرمایا حضور نے سب سے بڑا بخیل وہ ہے کہ جو میرا نام سنے اور پھر مجھ پہ درود بھی نہ دے جائے. اللہم صلی علی. تو یقیناً آپ سب نے دل میں بھیجی درود، اس لیے کہ کوئی مومن ایسا نہیں ہو سکتا. میں نے سنا بھی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مومن ہے، لیکن آپ
بلند آواز سے درود بھیجیں گے. حضور نے کہا آہستہ آواز میں درود بھیجو ثواب تب بھی ہے, بلند آواز سے بھیجو تو اللہ دل سے نفاق کو بھی دور کر دیتا ہے. ایک بلند تر صلوات بھیجو محمد اور تو پہلا نام ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, دوسرا نام ہے علی. اللہ کو بسمی علی العرش فاستقر, کیا نام ہے میرے مولا کا. مولا نے خود کہا میرا نام جب عرش کی بلندیوں پر لکھا گیا کتب اسمی, اسمی میرا نام, فاستقر تب عرش کو قرار آیا. ڈاکٹر عبدالعلی گویا انہوں نے کتاب لکھی شرح زیارت جامع کبیرہ, وہاں انہوں نے اس حدیث کو لکھا اور کتابوں میں موجود ہے. انا کتب اسمی علی العرش فاستقر وعلی السماوات فقامت, میرا نام آسمانوں پر لکھا گیا. علی کا نام, ذات علی کی بات نہیں ہو رہی, اسم علی کی بات ہو رہی ہے. تو آسمان فقامت قائم ہو گیا وہ. وعلی الارض ففرشت, میرا نام جب زمین پر لکھا گیا تو زمین بچنے لگی. بھائی یہ کوئی توحید کے منافی بات نہیں ہو رہی, اللہ ہی نے نام علی میں یہ طاقت رکھی. مل کے صلوات دے دیں اللہم صلی علیہ. آپ کہتے ہیں میں ڈاکٹر صاحب کے پاس گیا تھا, ان کے ہاتھ میں بڑی شفا ہے. تو ڈاکٹر کے پاس شفا ہے یا اللہ نے دی ہے؟ اللہ نے دی ہے. تو اس میں کوئی شرک تو نہیں ہوتا کہ آپ کہیں ڈاکٹر صاحب کے پاس گیا مجھے شفا مل گئی. تو ڈاکٹر سمجھ میں آ جاتا ہے, علی سمجھ میں نہیں آتا. جب مولا علی کے نام کی بات ہو رہی ہے اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ نعوذ باللہ اللہ کے پیرالل کوئی اور چیز چل رہی ہے. نہ نہ نہ, باذن پروردگار اللہ نے یہ علی کو عطا کیا. نام علی میں طاقت اللہ نے عطا کی. بات واضح ہو رہی ہے. اچھا ایک ایسی بات کا حوالہ دیتا ہوں کہ کسی کو شک بھی نہ ہو. خود آیت اللہ سستانی کے توضیح المسائل میں لکھا ہوا, جا کے دیکھیے گا اس حدیث کا حوالہ. یعنی اتنی معتبر حدیث ہے کہ فقہاء کرام اسے کوٹ کرتے ہیں کہ مسجد نبوی میں جو ثواب ہے نماز کا, وہ ایک نماز کا 10,000 رکعت کے برابر ہے. مسجد الحرام میں 1 لاکھ رکعت کے برابر ہے, اور مولا علی کے حرم میں 2 لاکھ رکعت کے برابر ہے. تو اب اس میں کوئی شرک ہو گیا کیا؟ ہم نے سمجھا ہی نہیں ہے, غلوف کے معاملے کو ہم نے سمجھا نہیں. کیا اللہ تعالیٰ کے بھی ہاتھ بندھے ہوئے ہیں؟ کہ اب اللہ بھی اگر علی کے حرم میں ثواب رکھنا چاہے تو نہیں, اے اللہ تجھے بھی اجازت نہیں ہے, نہیں تجھے بھی, ہم تو تجھے بھی ثواب نہیں رکھنے دیں گے. تجھے بھی یہ حق نہیں کہ علی کے حرم کا اتنا ثواب رکھ. یہ تو یہودیوں کا عقیدہ, ید اللہ مغلولہ, اللہ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں. اللہ نے کہا لعنوا بما قالوا, اللہ کے ہاتھ کھلے میں لعنت ہو ان پر جو یہ کہتے ہیں اللہ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں. اللہ کے ہاتھ بندھے, اللہ کی مرضی ہے. اس نے حکمت کے مطابق سمجھا ہے کہ انسانوں کو ہدایت کہاں سے ملے گی. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ علی کا درجہ کوئی بلند ہو گیا نا. غلو و قصر کی بحث فضول سے نکلو, کوئی غالی کوئی مقصر, یہ اس بحث میں الجھ کے رہ جاؤ گے نا تو پھر آپس میں ہی لڑتے رہو گے میرے بھائی. غلو و قصر کی بحث فضول سے نکلو, معرفت کا ذرا سلسلہ بلند کرو, معرفت کا ذرا سلسلہ بلند کرو. اور علی کو چشم تعین سے سوچنے والوں, علی کا قد نہ گھٹاؤ, خدا بلند کرو. بات ہو گئی. علی کو چشم تعین میں سوچنے والا, تعین علی کی حد کو فکس نہ کرو کہ بھائی اتنا علی ہے, اس کے بعد تو بڑھ گیا تو غلو ہو گیا. ایک حد جو خود معصوم نے فکس کی ہے, نسیحون عن الربوبیہ, کہ ہمیں ربوبیت سے نیچے رکھو.
بہت واضح کہوں، کسی کو اچھا لگے برا لگے، علی رب نہیں کہنا چاہیے، منع کیا امام نے. شرک ہے، کفر ہے، غلط ہے. ربوبیت سے نیچے رکھو، لیکن اس کے بعد پھر یہ فکس نہ کرو کہ ان کے حرم میں یہ ثواب کیسے ہو گیا تو وہ ثواب کیسے ہو گیا. بات واضح ہو رہی ہے؟ پھر فکس لاہور ہی کی بات ہے، اس لیے میں سنا دوں. مرحوم علامہ طالب جوہری صاحب اللہ مقامہ کی روح کو ایصال کرتے، اس لیے کہ انہی سے سنی ہوئی بات ہے، لیکن ایک نجی محفل میں. تو انہوں نے بیان کیا کہ ہم لاہور میں خطاب کر رہے تھے مولا علی کے فضائل پر. بعد میں ایک صاحب تشریف لائے، انہوں نے آ کر کہا کہ قبلہ علامہ صاحب آج تو آپ نے علی کو حد سے بڑھا دیا. تو کہتے ہیں میں نے ان سے کہا کہ آپ حد متعین فرما دیجئے، کل سے بڑھانا چھوڑ دوں گا. سچ کا کب جھوٹ پر ہم رنگ چڑھا دیتے ہیں، جو کہا حق نے وہ زمانے کو سنا دیتے ہیں. اور ہم کو حیدر کے فضائل کی کوئی حد نہ ملی، اور ان کو شکوہ ہے کہ ہم حد سے بڑھا دیتے ہیں. انا کتب اسمی علی العرش فاستقر، میرا نام جب عرش پر لکھا گیا عرش کو قرار آ گیا. وعلی السماوات فقامت، آسمان پر لکھا گیا آسمان قائم ہو گیا. وعلی الارض ففرشت، اسم علی جب زمین پر اللہ نے لکھا تو زمین بجنے لگی. وعلی الوادی فہمع، میرا نام جب وادیوں پر لکھا گیا تو اس سے نہریں جاری ہو گئی. وعلی البرد فلمع، میرا نام جب بجلی پر لکھا گیا تو بجلی کڑکنے لگی. وعلی السحاب فدمع، میرا نام جب بادلوں پر لکھا گیا تو بادل برسنے لگے. میرا نام جب بادلوں پر لکھا گیا بادل برسنے لگے. وعلی اللیل فدجا واظلم، میرا نام لیل کہتے رات کو، میرا نام جب رات پر لکھا گیا تو رات آرام کے لیے تاریک ہو گئی، سکون کے لیے تاریک ہو گئی. وعلی النہار، دن پر لکھا گیا فانار وتبسم، تو دن روشن ہو گیا اور مسکرانے لگا. نام علی بھی تاریک تھا. وادیوں پر لکھا جائے تو نام جائے تو نہریں جاری ہو جائیں، بادلوں پر لکھا جائے تو بادل برسنے لگے، رات پر لکھا جائے رات سکون کے لیے تاریک ہو جائے، دن پر لکھا جائے دن روشن ہو جائے مسکرانے لگے. نام علی کی عظمت یہ ہے تو ذات علی کی ہیبت کیا بیان سے باہر ہے. کل ہی آپ کی دعاؤں سے زیارت نصیب ہوئی، کل ہی کربلا سے پہنچا ہوں کل، تو وہ دل و دماغ میں اس وقت روح کربلا اور روح نجف، مشام میں مجھے محسوس ہو رہی ہے خوشبو نجف. تو مولا کی جب زیارت پڑھتا تو مولا کی زیارت کا ایک جملہ ہے، السلام علیک یا من انجى اللہ سفینۃ نوح باسمہ، سلام اس پر کہ اللہ نے جس کے اسم کی وجہ سے نوح علیہ السلام کے سفینے کو نجات عطا فرمائی. یہ کوئی خطیبانہ رنگ آمیزی نہیں ہے کہ میں کوئی خطابت میں لفاظی کر رہا ہوں آپ کے سامنے. جب تک کہ میں قرآن کی آیت نہ پڑھوں، حدیث نہ پڑھوں، زیارت کا کلام نہ پڑھوں، کسی بزرگ معتبر عالم کے کلام سے کوٹ نہ کروں، آپ کو حق ہے کہ آپ پوچھیں کہ مولانا صاحب آپ نے کہاں سے پڑھا یہ؟ میں خالی دیکھیں شاعری وہی قابل قبول ہے کہ جو مولا کی حدیث کے مطابق ہے، تو قرآن کی آیت کے مطابق ہے. ایک بار جملہ کہنے لگا ہوں، شاعری سے عقیدت لیجئے، عقیدہ نہ لیجئے. عقیدت تو ہے شاعری میں، ہاں اس شاعری سے عقیدہ لیجئے کہ جو اہل بیت کے کلام کے مطابق ہے. بات واضح ہو رہی ہے؟ تو میں آپ کے سامنے جو امام کا کلام ہے، امام نے فرمایا ایسے زیارت پڑھو میرے جد کی، سلام ان پر کہ اللہ نے جس کے نام کی وجہ سے نوح کے سفینے کو نجات عطا فرمائے باسمہ. السلام علیکم یا من انجى اللہ سفینۃ نوح، بذاتہ نہیں، باسمہ.
دو ناموں کا ذکر ہے، ایک سرکار ختم مرتبت کے نام کا، ایک مولا علی کے نام کا. ان دو ناموں کی وجہ سے نوح کے سفینے کو نجات عطا ہوئی. ان دو ناموں کی وجہ سے حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی. یہ زیارت کے الفاظ ہیں. سبحان اللہ. مشکلوں کا ارادہ بدل گیا ہوگا، قضا کا وار آتے ہی ٹل گیا ہوگا. کہ کنویں سے باہر نکلنا محال تھا یوسف، علی کا نام زبان سے نکل گیا ہوگا. نام علی. اللہم صلی علی. آخری ایک نقطے پہ جا رہا ہوں، یہیں سے بات شروع کروں گا. الفاطمہ امام بارگاہ ظفر کرنے کی وجہ سے ابھی بی بی کے نام پہ کوئی بات ہو نہیں پائی. ارادہ تھا یہاں بات کروں گا لیکن وقت وہاں پر ہو رہا ہے، تو یہاں کی بخیر ڈیوٹی تقریباً پوری ہو رہی ہے. بہت سی باتیں اور بھی جو تھیں، پھر جو مولا جاری کروانا چاہتے ہیں وہی زبان پہ جاری ہوتا ہے. ذاکر کی مرضی سے تھوڑی ہوتا ہے، تو مولا کی مرضی سے ہوتا ہے. لیکن اس بات کو میں مکمل کروں، ساتھ دوہرا کر آتا ہے، بات وہی رکی ہوئی ہے. وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي، سورہ حجر آیت نمبر 87 یاد رکھیے گا. کوئی آپ سے پوچھے اہل بیت کے ناموں کا ذکر کہاں، یہ آیت سنائیے گا. 7 دوہرا کر عطا کی. معصوم 14 ہے، نام 7 ہے. دوہرا کر اللہ نے وہی عطا کی. پہلے ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، دوسرے ہیں اللہم صلی علی محمد وآل محمد، دوسرے ہیں مولا علی، علی نام. تیسرا نام ہے فاطمہ سلام اللہ علیہ. سبحان اللہ. یاد کیا جائے بی بی کے نام کے لیے فقط ایک جملہ کہہ دوں تبرکن. کسی بھی نام کا مطلب سمجھنا ہو نا تو 3 طرح کی لغت چیک کرو. ایک مسلمانوں کی لغت، ایک مومنوں کی لغت، ایک ائمہ کی لغت. مسلمانوں کی لغت یعنی عام عربی لغت. فاطمہ کا مطلب ہے جسے کسی شے سے جدا کیا گیا، یہ لفظی ترجمہ ہے. مومنین کی لغت میں لأن اللہ تعالی فطمها ومحبیها من النار. بی بی کا نام فاطمہ اس لیے ہے کہ اللہ نے ان کے محبین کو آتش جہنم سے جدا رکھا ہے. یہ فاطمہ کا مطلب. عام لغت میں جدا ہونے والے، مومنین کی لغت میں اپنے محبین کو آتش جہنم سے جدا کرنے والے، اور معصومین کی لغت میں سمجھ میں نہ آنے والے. یہ مطلب ہے لأن الناس فتنوا عن معرفتها. یہ سب کے لیے حدیث سنا رہا ہوں آپ کو. لأن الناس فتنوا عن معرفتها، اس لیے کہ انسانوں کو دور رکھا گیا ہے فاطمہ کی معرفت سے. سمجھ میں نہ آنے والی، جس کا نام سمجھ میں نہ آ سکے پوری طرح کہ اس کی حقیقت کیا ہے. سبحان اللہ. تیسرا نام ہو گیا سلسلے میں فاطمہ، میں نے عرض کیا یہاں سے کنٹینیو کروں گا آگے. چوتھا نام ہو گیا مولا حسن علیہ السلام، حسن. پانچواں نام ہے حسین. پھر ہے مولا زین العابدین. زین العابدین لقب ہے. علی وہی ہے کہ جو دوہرا کر اللہ نے عطا کیا ہے. یاد رکھنا وہ موضوع 7 دوہرا کر عطا کیا. محمد باقر، باقر لقب ہے. محمد وہی ہے کہ جو دوہرا کر اللہ نے عطا کیا. جعفر صادق یہ ایک اور نیا نام ہے. 6 نام ہو گئے. موسی کاظم، موسیٰ 7واں نام. علی رضا گنتے جائیے گا. رضا لقب ہے. علی وہی ہے کہ جو دوہرا کر اللہ نے عطا کیا. محمد تقی، تقی لقب ہے. محمد وہی ہے جو دوہرا کر عطا کیا. علی نقی، نقی لقب ہے. علی پھر سے دوہرا کر عطا کیا. حسن عسکری، عسکری لقب ہے. حسن وہی ہے کہ جو دوہرا کر عطا کیا. اور آخری تو وہ ہے کہ اس کے لیے حضور نے کہا جس کا نام بھی میرے نام پر ہوگا، جس کی کنیت بھی میری کنیت پر ہوگی، اور وہ دنیا کو عدل و انصاف سے ایسے پر کر دے گا جیسے دنیا ظلم و جور سے بھری ہوئی ہوگی. یہ 7 سمجھ میں آگے جنہیں دوہرا کر اللہ نے عطا کیا. سبحان اللہ. دوہرا کر اللہ نے عطا کیا. اور خاص اس نام کے لیے بی بی کے 9 نام ہیں جو اللہ تعالیٰ نے رکھے ہیں. لفاطمہ 9 اسماء عند اللہ تعالیٰ، 6 امام کی حدیث ہے. فرمایا میری دادی فاطمہ کے 9 نام اللہ نے رکھے خاص. فاطمہ ہے، صدیقہ ہے، سب سے زیادہ سچ بولنے والی. اس کی تشریح میں کر نہیں سکتا.
بس جو صدیقہ کے مقابلے پر آ جائے وہ کچھ ہو سکتا ہے، وہ سچ بولنے والا نہیں ہو سکتا. اتنا ذہن میں رکھنا. اس لیے کہ کائنات کی سب سے بڑی سچ بولنے والی. سچ کا مطلب کیا ہے؟ سبحان اللہ. یہ بات سمجھا دوں، بات ختم کر رہا ہوں. کہ آپ سے کوئی پوچھے مجلس ہو رہی ہے یہاں، آپ کہیں جی مجلس ہو رہی ہے، یہ سچ ہے. ہمارا اور آپ کا سچ کیا ہے؟ کہ جو ہو رہا ہے اس کی خبر دے دیں، یہ سچ ہے. ہمارے سچ میں یہ نہیں کہ کہیں مجلس نہ ہو رہی ہو، میں کہوں مجلس ہو رہی ہے تو وہاں ہونا شروع ہو جائے گی، ایجاد ہو جائے گی مجلس. ہاں، میرا سچ یہ ہے کہ جو ہو رہا ہے وہ کہہ دوں میں تو یہ سچ ہے. اگر کچھ کہا میں نے جو نہیں ہو رہا تھا تو وہ ہونا شروع نہیں ہو جائے گا. سیدہ کا سچ جانتے ہو کیا ہے؟ درزی آ رہا ہے، پتہ نہیں کہاں مجمع سو رہا. یا اللہ، درزی آ رہا ہے، کپڑے دیے ہوئے ہیں، اب رضوان جنت کو درزی بن کر آنا پڑے گا. فاطمہ وہ صدیقہ ہے جن کے کہنے سے سچ وجود میں آ جاتا ہے. سبحان اللہ. اللہ صلی یہ وہ صدیقہ جن کے کہنے سے واقع وجود میں آ جائے. کپڑے میرے حسین کے بنوا کے لے گئے، جبریل رب کی مرضیاں آ کے لے گئے. جنت کو اس قدر کیا سستا حسین نے، خوراک کے اپنی چولی کو پھیلا کے لے گئے. فاطمہ کے بچے سیدہ شباب اہل جنہ، حسن حسین جنت کے جوانوں کے سردار ہیں. جو جنت کے جوانوں کے سردار ہیں ان کی اپنی جنت فاطمہ زہرا کے قدموں میں. الجنت تحت اقدام الامہات. اے میرے سادہ، سبحان اللہ سبحان اللہ. پترس پروں بغیر بہت ہی اداس تھا، آ کر حسین سے نئے بنوا کے لے گئے. سبحان اللہ. اور ماتمی سیدہ کے بچوں کا صدقہ اور ماتمی حسین کا اتنا ہے لاڈلا، جنت میرے حسین سے لکھوا کے لے گئے. کیا کہنے کیا کہنے. بس عزیزوں، میں نے زحمت دی، اگرچہ کہ تقریباً میں دیکھ رہا ہوں بہت سے مومنین کی آنکھیں نم ہو چکی ہیں اور وضو کر رہی ہیں، اس لیے کہ کیفیت وہ ہے. لیکن میں آپ سے چاہتا ہوں جس خاطر صدیقہ کبریٰ نے اپنی شہادت پیش کی ہے نا، علی ولی اللہ کی خاطر، ولایت علی کی خاطر، مولا علی کے نام کا ایک ایسا نعرہ کہ جو نجف تک انشاءاللہ پہنچے، سب کی صدا، وہ ایک لگا دیجئے، قربتاً الی الزہرا. انشاءاللہ مجلس کی قبولیت کے لیے مل کے کہنا. دیکھو مولا نے کیا کیا کہ آخر میں ذکر حسین بھی آ گیا لبوں پر. حسین اور زہرا کے مسائل میں بڑی شباہت ہے. ایک دعا کرتا ہوں، اگر سمجھ سکو تو آہ بھر کر ضرور رونا. دعا کرو کبھی بچوں کے سامنے ماں کو نہ مارا جائے. دعا کرو کبھی بچوں کے سامنے ماں پر ہاتھ نہ اٹھایا جائے. ایک عالم دین کے پاس شوہر اور زوجہ آئے تھے، آپس میں اختلاف ہوتا تھا، تو زوجہ نے آخر میں ایک بات کہی، بڑا روئے وہ عالم، بہت روئے. آخر میں ایک بات کہی کہ دیکھیں اس سے کہے ہاتھ اٹھانا جائز نہیں ہے، یہ پستی کی علامت ہے، خبردار کوئی اپنے گھر میں اپنی زوجہ پر ہاتھ اٹھائے، بہت بے شرمی کی بات ہے. وہ اپنے آپ کو ذرا سوچے کس سے ملا رہا ہے، کس نے زہرا پر ہاتھ اٹھایا. عورت پر ہاتھ اٹھانا وہ ان کا کام ہے، آپ کا کام نہیں ہے، اہل بیت کے ماننے والوں کا. لیکن اس خاتون نے کہا کہ اگر یہ غلط کام کرتے ہوئے بھی کبھی غصے میں مجھ پر ہاتھ اٹھا بھی لینا، اس سے ایک درخواست کریں، یہ میرے بچوں کے سامنے مجھے نہ مارا. وہ عالم بہت روئے، کہتے رہے یا زہرا یا زہرا.
ایک مومنہ عورت اپنے شوہر سے برداشت نہیں کر سکتی کہ بچوں کے سامنے کوئی ہاتھ اٹھا دے. وہاں حسن اور حسین کے سامنے ایک لعین نے فاطمہ مجھے معاف کرنا سیدہ کے مسائب وہ ہیں پڑھتے ہوئے حیا آتی ہے, پورے مسائب میں پڑھ بھی نہیں پاؤں گا, لیکن ایک لعین نے خط لکھا ہے کہ میں نے کیا سیدہ سے کیا تھا. بیوی کا چہرہ مخنے میں تھا, میں پورا جملہ نہیں کہوں گا. سیدہ کے چہرے کے دونوں اطراف وہ گستاخی ہوئی, گوشوارے زمین پر گر گئے. کربلا میں سکینہ کی بالیاں بعد میں چھینی گئی, مدینہ میں فاطمہ کے گوشوارے بالے. جزاک اللہ کی صدائیں بلند ہو رہی ہیں, صدائیں بلند ہو رہی ہیں. کچھ مسائل یہاں پڑھوں گا, کچھ اگلے مجلس میں پڑھوں گا, سلسلہ جاری رکھیں گے. سیدہ کے بڑے مسائل ہیں عزیزوں, بڑی شفاعت ہے حسین میں اور فاطمہ میں. فاطمہ کا در مدینہ میں چل رہا تھا, حسین کے خیمے کربلا میں چل رہے تھے. بیویاں ایک خیمے سے دوسرے خیمے میں جا رہی تھی. کسی نے سید سجاد سے پوچھا مولا شام غریبہ کیا کیفیت تھی؟ مولا نے تسبیح توڑ دی, دانے بکھر گئے. کہ جیسے دانے بکھر گئے ویسے فاطمہ کی بیٹیاں بکھر گئے. ویسے فاطمہ کی بیٹیاں بکھر گئی تھی. حسین اور سیدہ میں شباہت ہے. بیوی کا در چلا, حسین کے خیمے چلے. اگلا جملہ کہوں, حسین کی بیٹی کو تماشا لگا کربلا میں. بس میں آگے نہیں کہوں گا. سیدہ کے ساتھ جسارت ہوئی مدینہ میں. ایک اور جملہ کہوں, مدینہ میں علی کی گردن میں رسی باندھ کر ذبیحے کی طرح کھینچ کر علی کو لے جا رہے تھے. کربلا میں سجاد کی گردن میں تاج باندھ کر سجاد کو گھسیٹ کر لے جا رہے تھے. آخری جملہ کہوں گا, یا حسین کہہ کر رونا. آج یہاں خمسے کی پہلی مجلس ہے, پہلی مجلس میں پرسا دینا یا زہرا کہہ کر آخری شباہت پڑھو. مدینہ میں 6 مہینے کا محسن شکم میں مارا گیا. کیا قیامت کا منظر ہے. سبحان اللہ, خدا کوئی غم نہ عطا فرمائے سوائے غم حسین کے. فاطمہ کے صدقے میں آزاد پوری. آخری جملہ, شکم میں 6 مہینے کا محسن مارا گیا. کربلا میں حسین کا 6 مہینے کا علی اصغر 7 مرتبہ آگے بڑھے, 7 مرتبہ پیچھے ہٹے. اصغر کو انا للہ و انا الیہ. ایک جملہ کہتا ہوں پھر توسل پڑھوں گا. یہ بھی بیوی سے منسوب جملہ ہے. اصغر کے مصائب میں بھی بڑی شباہت ہے. بیوی اور اصغر باب الحوائج ہے. باب الحوائج کے صدقے میں فرش عطا پر اور دعا مانگ لینا. جب دادی کی مجلس میں پوتے کا ذکر ہوتا ہے, اصغر پوتے ہیں فاطمہ زہرا کے, وہ ضرور قبول فرمائیں گی. حسین نے فقط ایک لاشا تھا جو دفن کیا, اکبر کو نہیں دفن کیا, قاسم کو نہیں کیا. اصغر کو لے گئے تھے, پشت خیمہ پر دفن کیا. مجھے نہیں معلوم کیوں اصغر کو دفن کیا. شاید یہ حسین جانتے تھے میرا لاشا پامال ہوگا اگر میرے سینے پر اصغر ہوگا, اصغر کا لاشا رون دیا جائے گا. دوسری وجہ جانتے ہو کیا ہے؟ حسین جانتے تھے مقتل میں میری ماں فاطمہ زہرا میرے لاشے پر آئیں گی. جب وہ میرے اصغر کے لاشے کو دیکھیں گے فاطمہ کو اپنا محسن یاد آئے گا. اے حسین, میرا محسن مدینہ میں مارا گیا, تیرا اصغر کربلا میں مارا گیا. دونوں کا غم ایک جیسا ہے. فاطمہ کا بچہ مدینہ میں مار دیا گیا, حسین کا بچہ کربلا میں مار. یا فاطمة الزهراء یا بنت محمد یا قرة عین الرسول. نام سیدہ پر یا
إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا نام زهرا پر یا وجیہت اشفعی لنا اتنا بڑا مجمع ماشاءاللہ مل کر یا وجیہت اشفعی لنا